إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، گزشتہ خطبہ میں ہم نے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کا ایک بہت ہی اہم پہلو، جس کا قرآن نے بار بار ذکر کیا ہے، کے تعلق سے بیان کیا تھا کہ انبیاء کرام نے جو ناگفتہ بے حالات کا اپنے زمانے میں مقابلہ کیا، ان کی اصلی طاقت ان کا عقیدہ توحید، اللہ پر ایمان و یقین، اللہ کی مدد اور اس کی نصرت کے حاصل ہونے کا پختہ یقین، یہی ان کی بنیادی طاقت ہوتی تھی. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو اسوہ اور نمونہ ذکر کیا ہے، اس میں بھی اسی چیز پر سب سے زیادہ زور ہے. عقیدہ توحید سے ان کو جو قوت حاصل تھی،
اسی کی وجہ سے انہوں نے ہر موقع پر، اپنی زندگی کے ہر موقع پر جتنی بھی آزمائش آئی، جیسے بھی حالات رہے، جتنی بھی مصیبتیں آئیں، سب کا مقابلہ کیا، اور اپنی اسی طاقت کا انہوں نے اعلان کیا جب اللہ سے کہا ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اپنے رب سے اعتراف بھی نہیں کیا بلکہ اپنی ایمان کا اعلان کیا کہ پروردگار تیرے اوپر ہمارا توکل اعتماد ہے، اس لیے جو بھی حالات ہوں گے وہ ہمارے حق میں اچھے ہوں گے، چاہے ظاہری طور پر دیکھنے میں مشکل ہو، چاہے ظاہری طور پر وہ خراب ہو، چاہے ظاہری طور پر ایسے ہو کہ لگے کہ اب ہمارا دنیا باقی رہنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب ہمارا اعتماد تیرے اوپر ہے تو جتنے بھی حالات ظاہری طور پر خراب ہوں لیکن اسی میں ہماری بھلائی۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیے، تو مطالعہ کیجئے کیسے کیسے حالات آپ کے اوپر نہیں گزرے اور کیسے سخت حالات کا آپ نے مقابلہ کیا مکے کی زندگی میں۔ اس واقعے کو بھی یاد کیجئے جب خود صحابہ کرام پریشان ہو کر نبی کریم قریش مکہ کے کفار مکہ کے ظلم و ستم سے پریشان ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دعا کیجئے، اب برداشت نہیں ہو رہا، اب ظلم و ستم حد سے آگے بڑھ چکا، اب اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے۔ تو آپ نے کفار کے خلاف بد دعا کرنے کے بجائے کیا کہا؟ اتنے سخت حالات تھے، آپ خود جانتے تھے کن حالات سے آپ مقابلہ کر رہے تھے، اور جو صحابہ کرام تھے ان کو کن حالات کا سامنا تھا، وہ سب آپ کے سامنے تھا، لیکن کفار کے خلاف بد دعا آپ نے نہیں کی، کفار کے خلاف کچھ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا صحابہ کرام سے کہ اتنے ہی میں تم گھبرا گئے، جو حالات تمہارے اوپر آ رہے ہیں اتنے ہی میں تم گھبرا گئے، تم سے پہلے تو ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے سروں پر ایمان کی وجہ سے، عقید توحید کی وجہ سے، اللہ کے دین پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے سر کے اوپر کنگھیاں، لوہے کی کنگھیاں چلا دی گئیں اور ان کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن ایمان کو انہوں نے، عقید توحید کو نہیں چھوڑا۔ ان حالات کا ذکر کر کے آپ نے صبر کی توفیق، صبر کی تلقین کی اور کہا کہ یہ حالات جو ہے، یہ سختی جو ہے، حالات کی جو سختی ہے، ناگفتہ بے جو حالات ہے، یہ ایسی نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر آزمائش کے بعد، ہر سختی کے بعد آسانی بنائی۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین نے ایسے ہی حالات کے لیے ایک عظیم نسخہ مسلمان کو دیا، مسلمانوں کو مخاطب کر کہا ہے، 4 باتوں کا حکم دیا ہے، اور انہی 4 باتوں سے مسلمانوں کی کامیابی کو جوڑا ہے۔ اور حقیقت میں پیچھے کی آیات کو پڑھیے تو اندازہ لگے گا کہ حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تعلیم ہے۔ مسلمان جو اللہ پر ایمان و یقین رکھتا ہے، اللہ کے خالق، رازق، مالک، اس نظام کے چلانے والے ہونے پر ایمان رکھتا ہے، جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ یہاں جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مشیت، اس کے حکم سے ہوگا، اور اس کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ عدل و انصاف پر ہوتا ہے، وہی آسانی پیدا کرتا ہے، وہی پریشانی پیدا کرتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، ان سب باتوں پر اللہ مومن کا ایمان ہوتا ہے۔ لیکن ایسے ہی مومن کو اللہ نے یہ نسخہ کیوں دیا؟ ایمان رکھنے والے، توحید کا گن گانے والے مومن کو یہ نسخہ کیوں دیا ہے؟ یہ غور کرنے کا۔ آج کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، فتنے کا دور، ظلم زیادتی کا دور، قتل و غارت گری کا دور، جو بھی کہہ لیں، اور مسلمان سب سے زیادہ ان حالات کی شکایت کرتا ہے، سب سے زیادہ ان حالات کی شکایت کرنے والے مسلمان۔ یہ ناگفتہ بے حالات، یہ پریشان کن حالات، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، حقیقت میں پوری انسانیت اس کو جھیل رہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ شکایت کرنے والا مسلمان ہے، جبکہ مسلمان کے پاس ایسا نسخہ ہے کہ اس کی شکایت کی ضرورت ہی نہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، وہ نسخہ اللہ نے اس ایک آیت کے اندر کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، صبر کرو، وصابروا، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کرو،
ورابطو، اور مرابطہ کرو. مرابطہ کیا ہے یہ اس کی وضاحت کریں گے. واتقوا اللہ، چوتھی بات کہی، اور اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو. لعلکم تفلحون، اسی میں شاید کہ اسی میں تمہاری کامیابی ہے. کامیابی اللہ کے ہاں، اللہ رب العالمین جب کامیابی قرآن میں کہتا ہے تو صرف دنیا کی کامیابی نہیں ہوتی ہے، وہ کامیابی حقیقت میں آخرت کی کامیابی ہوتی ہے. دنیا ظاہری طور پر جتنی ناکام ہو، لیکن اللہ کیا ہے، ہم ایمان رکھتے ہیں، اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی حقیقی کامیابی وہ کامیابی ہے جو آخرت میں ہوگی. وہ کامیابی ہے جو سچے مومن کو اللہ کیا ملے گی، اسے کامیابی اللہ نے کہا ہے. چاہے اس دنیا میں دیکھتے ہوئے آدمی جتنا پریشان ہو، نہ شبینہ بھی اس کو نہ ملے، تب بھی اگر اسے اللہ کی کامیابی ملی تو اسے کامیابی کہتے ہیں اللہ رب العالمین. لیکن یہاں حقیقت میں کامیابی، مفسرین نے لکھا ہے کامیابی حقیقت میں دونوں مراد، آخرت، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ نسخہ دیا ہے اسی لیے اس کو دونوں جگہ کامیابی سے جوڑا ہے. پہلی چیز کیا کہا ہے، اے ایمان والوں، میں نے کہا پہلے غور یہ کرنا چاہیے کہ ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے. ایمان والے کون ہیں؟ ایمان میں سب سے پہلی چیز عقیدت توحید. ایمان سب سے پہلے ایمان باللہ ہے. رسول کے پر ایمان سے پہلے ایمان باللہ، حالانکہ دونوں ایک ساتھ، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، دونوں ساتھ ہیں، لیکن پہلے اللہ پر ایمان. یعنی ضروری ہے کہ آدمی موحد ہو، اگر موحد نہیں ہے تو ایمان اس کا صحیح نہیں ہے. اے ایمان والو، ان ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے جو اللہ پر، رسول پر، اس کے طاقت و قوت پر، اس کے عدل انصاف پر، اس کے اس نظام کے چلانے والے ہونے پر جو ایمان رکھتے ہیں، جو حالات کو بدلنے والا اللہ رب العالمین ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں. ان کو حکم دیا جا رہا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ صبر کرو. صبر کیا ہے؟ عام طور پر اردو میں ہم سیدھا سادہ لفظ کہتے ہیں صبر، لیکن عربی میں یہ لفظ بہت ہی معنی کے اعتبار سے بہت ہی پھیلا ہوا ہے، بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. مفسرین نے اس کے 3 شعبے لکھے، 3 چیزوں کو ملا کر کہا صبر بنتا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ الصبر علی الطاعہ. دوسری چیز ہے الصبر علی المعصیہ. اور تیسری چیز ہے الصبر علی المصائب. پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی اللہ کی شریعت پر عمل کرنے پر رک جائے، جم جائے. الصبر علی الطاعہ، وہ تمام اعمال جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، شریعت میں جس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، حقوق ہوں، معاملات ہوں، تعلقات ہوں، جتنی چیزیں ہیں، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، سب میں جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، جس سے وہ راضی ہوتا ہے، جسے اطاعت کہتے ہیں، جسے نیکی کہتے ہیں، اس پر آدمی جم جائے، اس کے خلاف نہ جائے. چاہے خواہشات کچھ کہیں، چاہے دنیا کے مفاد کچھ کہے، چاہے جتنا دنیا کا نقصان ہو جائے. سب سے پہلا صبر یہ عزم کر لے کہ جس سے اللہ راضی ہوگا، جو ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں حنیف کہا گیا، وہ چیز ہے کہ جم جائے کہ یہی کریں گے چاہے ہمارا کچھ بھی بگڑ جائے. اور دوسری بات کیا ہے؟ الصبر علی المعصیہ، جو اس کے خلاف ہے، جسے برائی کہتے ہیں، جسے گناہ کہتے ہیں، جسے معصیت کہتے ہیں، جسے شریعت سے روگردانی کہتے ہیں، وہ تمام کام اور بات جسے گناہ کہا جاتا ہے، جسے اللہ کی نافرمانی کہا جاتا ہے، ان تمام کاموں سے اور باتوں سے رک جانا، اس پر عزم کر لینا کہ یہ نہیں کریں گے. اس پر عزم کر لینا کہ یہ نہیں کریں گے، چاہے اس میں ہمارا جو کچھ ہو جائے، جتنا جو کچھ بگڑ جائے دنیا کے اعتبار سے جو بھی بگڑ جائے، لیکن یہ ہرگز نہیں کریں گے. الصبر علی المعصیہ. اور پھر تیسری چیز کیا کہتے ہیں؟ الصبر علی المصائب، کہ جب یہ عزم کریں گے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا ہوگا. مصیبتیں بھی آ سکتی ہیں، دشمنوں کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں، نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، مالی طور پر، جسمانی طور پر، ہر طرح سے نقصان ہو سکتا ہے. لیکن ہر مصیبت پر صبر کرنا، ہر مصیبت پر صبر کرنا، صبر کرتے ہوئے، مصیبتوں پر صبر کرتے ہوئے شریعت پر جم جانا اور شریعت کے خلاف نہ کرنا، یہ ہے حقیقت میں صبر. یہی صبر یہاں مراد ہے. یہی صبر یہاں مراد ہے.
اسی لیے صبر کرنے والوں کا اجر اللہ نے کیا بیان کیا ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بغیر حساب سب جو کر لے جائے، جو انبیاء علیہ السلام کی پہلی صفت تھی۔ انبیاء علیہ السلام یقین و ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز جو ان کے پاس ہوتی تھی وہ سب، جو بھی حالات ہوں گے ہم صبر کریں گے۔ اور اسی لیے اللہ نے اس کا اجر کیا بیان کیا ہے، اس کا کوئی گنتی نہیں ہے جو ثواب کی، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اس صبر کا کوئی بھی، اس صبر کے ثواب کی کوئی گنتی نہیں ہے، کتنا ملے گا یہ اللہ جانتا ہے۔ یہ پہلا اللہ نے حکم دیا شریعت کے تعلق سے، اور اس کو اگر ہم پھیلائیں تو پھیلاتے ہی جائیں، پوری شریعت، اللہ کا پورا قانون، اللہ کا پورا دین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے تمام احکام سب اسی کے اندر آ جائیں گے، اسی مفہوم کے اندر، صبر کے اسی مفہوم کے اندر سب چیز آ جائے گی۔ اسی لیے اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، پہلا نسخہ یہ دیا ہے کہ تمام حالات خراب ہونے کے بعد تمہارے لیے ایک ہی نسخہ ہے کہ اللہ کے دین پر جمے رہو، چاہے جو بھی حالات ہو جائیں، چاہے اپنا جتنا بھی نقصان ہو جائے۔ اور صرف یہ نہیں کہ جمے رہو صبر پر، دوسرا نسخہ کیا دیا ہے، صابروا، اس نسخے کو اپنے معاشرے میں پھیلاؤ، دوسرے لوگوں کے بھی کا بھی تعاون کرو اس صبر کے لیے، دوسرے لوگوں کا بھی ساتھ دو اس صبر کے لیے۔ اپنے اوپر اگر آسانی ہے تو دوسرے کی مشکلات میں اس کا ہاتھ بٹاؤ، اگر اپنے اوپر اگر پریشانی نہیں ہے تو دوسرے کی پریشانی دیکھ کر خود پریشان ہو جاؤ، دوسروں کا سہارا بنو۔ صابروا، صبر کرو اور صبر پر تلقین کرو، صبر میں دوسروں کا ساتھ دو، صبر کے ساتھ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہلی بات جو اتنی سخت فرمائی ہے وہ آسان کرنے کے لیے اللہ نے دوسرا نسخہ دیا ہے کہ اکیلے ہی نہیں، اگر پورا معاشرہ اس میں ڈھل جائے، پورا معاشرہ ایسا ہو جائے کہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہو جائیں، سب ایک دوسرے کے خیرخواہ ہو جائیں، سب ایک دوسرے کی پریشانی میں ساتھ دینے والے ہو جائیں، تو یہ نسخہ سب سے آسان ہے۔ اگر اکیلے آدمی کو یہ کرنا پڑے تو پھر اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ مشکلات کا اکیلا آدمی نہیں مقابلہ کر پائے گا، لیکن اگر پورا معاشرہ اس میں ساتھ ہو جائے، مسلمان پورے ایک ہو جائے اس کے لیے، تو یہ چیز آسان ہو جائے۔ اسی لیے سلف کہتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے مصابرہ کا حکم دیا، آپس میں ایک دوسرے کے تعاون کرنے کو حکم دیا ہے صبر کے معاملے میں۔ صبر کرو اس طرح کہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کے تعاون کرو۔ آج ہم اگر اپنے معاشرے میں دیکھیں تو آدمی اتنا خود غرض ہے کہ اس کو اپنے بغل کی چیز نظر نہیں آتی۔ میرے بھائیو، بات سخت ہوگی لیکن حقیقت یہ ہے کہ خود غرضی ہمارے اندر، دل کی تنگی ہمارے اندر یہاں تک جذب کر چکی ہے کہ ہمیں اپنے بغل والا نظر ہی نہیں آتا ہے کہ وہ کن حالات میں ہے، اور نہ ہم اگر اچھے حالات ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ہے جو سڑک پر اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ بھی ہے جس کو رات کا کھانا نصیب نہیں ہوتا ہے، خالی پیٹ سوتا ہے، تو اس کا خیال کر کے نہ اس کی مدد کریں، ہم نہ اس کی مدد کریں، لیکن اتنا بھی احساس کبھی ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کا بھی احساس کبھی ہم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا وہ بھی بندہ ہے جو سڑک پر خالی پیٹ سو رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمیں نرم بستر دیا ہے اور پیٹ بھر کھانا دیا ہے، پیٹ بھر کر ہم سوتے ہیں، تو کم سے کم اللہ کی اس نعمت ہی کو ہم یاد کر لیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ اگر اللہ کی نعمت کو یاد کرو گے، اللہ کی نعمت کو یاد کرو گے تو یہ نعمت بڑھے گی، لیکن اگر کفران نعمت کرو گے تو کب چھن جائے گی، یہ کب تمہارے ہاتھ سے چلی جائے گی تم کو خود نہیں پتہ چلے گا۔ اور اپنی نعمت کا اللہ نے قرآن میں کتنی جگہ ذکر کیا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کو کتنی بار کہا ہے۔ یہ اس لیے کہ صبر ہی سے سب جب ہوتا ہے تبھی آدمی کو نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی میں اللہ کی کتنی نعمتیں اسے حاصل ہیں، کتنی نعمتیں اسے حاصل ہیں اور کتنے لوگوں سے وہ بہتر ہے۔ اور اگر یہ احساس ہو جائے جتنے بھی حالات خراب ہوں، چاہے وہ اقتصادی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر، آدمی حالات کا رونا نہیں روئے گا،
بلکہ اس کی تیاری کرے گا ان حالات کا مقابلہ کرنے کا۔ اسی لیے آگے جو اللہ نے کہا ہے، تیسری بات جو ہے، یہ آج کے ہمارے ماحول میں آج کے جو حالات ہیں انہیں بہت بڑی بات ہے۔ کیا کہا ہے؟ ورابطو، مرابطہ کیا ہے؟ رب سے لفظ ہے عربی زبان میں، جس مادے سے بنا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اتنا سختی سے باندھ دینا کہ وہ کھل نہ سکے، بندھن کھل نہ سکے اس کا۔ مرابطہ کا ایک معنی تو نماز سے جوڑا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آدمی اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے۔ اللہ سے جوڑنے کا سب سے مضبوط طریقہ کیا ہے؟ سب سے مضبوطی سے آدمی اپنے رب سے کب جڑتا ہے؟ نماز سے۔ نماز یہ پہلی عبادت ہے جو مومن کے اوپر واجب ہوتی ہے، اور یہ اللہ سے سب سے زیادہ مومن کو جوڑ کر رکھتی ہے۔ اسی لیے نماز کا جو خیال کرتے ہیں ان کو مرابط کہا جاتا ہے۔ سرحد کی حفاظت کرنے والے کو بھی مرابط کہتے ہیں۔ جو فوج اسلامی سرحد پر سرحد کی حفاظت کرتی ہے ان لوگوں کو مرابط کہتے ہیں، سرحد کی حفاظت کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بھی مرابط کہا ہے، اس عمل کو رباط کہا ہے جو نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں، نماز سے اپنے آپ کو، مسجد سے اپنے آپ کو جوڑنے والے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھا، الا ادلکم، کیا میں تم کو ایسا عمل نہ بتلاؤں جس سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ ما یمحو اللہ بہ الخطایا، جس سے اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا اور تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ دو چیزیں، ایک مسلمان کا زندگی کا پورا مقصد حقیقت میں اسی ہے، اللہ کی رضا کیوں چاہتی ہے؟ گناہ معاف ہو جائیں، انسانی بشری تقاضے کے گناہ پر جو غلطیاں ہوتی ہیں یہ معاف ہو جائیں، اللہ کے درجات بلند ہو جائیں، اس کی رضا حاصل ہو جائے۔ کہا یہ چیز تم کو جس سے حاصل ہو ایسے عمل نہ بتلاؤ؟ پھر آپ نے خود اس کا جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ تین باتیں آپ نے فرمائی: اسباغ الوضوء علی المکارہ، کثرۃ الخطا الی المساجد۔ آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، یعنی آدمی نماز سے اس طرح جڑا رہے، نماز کا اتنا خیال کرے کہ جتنے بھی حالات جیسے بھی ہیں، چاہے جتنی سخت سردی ہے، چاہے جتنا ٹھنڈا پانی ہے، نہیں چاہتا ہے کہ آدمی اٹھے بستر سے، فجر کا وقت ہے، صبح فجر کا وقت ہے، نہیں آدمی چاہتا ہے کہ اپنا بستر چھوڑے، بستر چھوڑنے کی طبیعت نہیں کہتی ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی بستر چھوڑ دے، پورا وضو کرے، نماز پڑھے۔ اسباغ الوضو صرف وضو کرنا مقصد نہیں ہے، ناپسندیدگی کے باوجود نماز کی تیاری، نماز کے لیے وضو، اور پھر گھر سے نکل کر مسجد آنا، کثرۃ الخطا الی المساجد۔ کہا کہ تیسری چیز کیا ہے؟ مسجد کی طرف آنے کے لیے لمبا دیر تک چلنا، لمبا قدم بڑھانا، کثرۃ الخطا الی المساجد، زیادہ چلنا مسجد کی طرف۔ کہا یہ دوسرا عمل ہے، کثرۃ الخطا الی المساجد، دور سے چل کر مسجد آنا، یہ دوسری بات ہوئی۔ تیسری بات کیا کہتے ہیں؟ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز ہو گئی، اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ ذالکم الرباط، تین بار فرمایا کہ یہ تین عمل ایسے ہیں جس کو رباط کہتے ہیں، یعنی آپ نے سرحد کی حفاظت کی، اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے، اپنے تعلق باللہ کی حفاظت کی ہے۔ کیسے؟ ایسے کہ آپ کو نماز کی فکر ہے، جو بھی حالات ہیں، جیسی بھی سختی ہے، بستر چھوڑنے کا من نہیں کہتا ہے، لیکن آدمی کھڑا ہو، وضو کرے، اور جتنا بھی دور مسجد سے اس کا گھر ہے قدم بڑھا کر مسجد کی طرف آئے، اور مسجد میں نماز کا انتظار، ایک نماز ہونے کے بعد دوسری نماز کا انتظار۔ کہا یہ ہے اس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے۔ اور کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جس میں آپ نے 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے کی، اللہ رب العالمین کے سائے کی خوشخبری دی ہے۔
7 قسم کے لوگوں کو وہ حدیث ہم بہت سنتے ہیں، 7 قسم کے لوگوں کو قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ کے سایہ کی خوشخبری دی ہے۔ اسی میں ہے ایک وہ آدمی رجل قلبہ معلق بالمسجد، ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد بھی اس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جاتا ہے تو اگلی نماز کی اسے فکر لگی رہتی ہے، دیکھتا رہتا ہے کہ کب اس کا وقت ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تعلق باللہ، اللہ سے آپ کے تعلق کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ آپ کا کتنا تعلق ہے اللہ سے، یہی نماز ہے جس میں آپ اللہ سے سرگوشی کرتے ہیں، یہی نماز ہے جس میں آپ اپنی پریشانیوں کو اپنے رب سے کہتے ہیں، یہی نماز ہے جس میں آپ اپنے رب کی بڑائی، کبریائی، اس کی تصویر اور تحلیل بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت کا احساس، کبریائی اور عظمت کا احساس اسی نماز سے آپ کے اندر جاتا ہے۔ اور اگر نماز سے یہ بات نہ حاصل ہو تو پھر وہ نماز کیا ہے؟ وہ ایک روٹین ہے۔ تو نماز کو کہا رباط، نماز کو رباط کہا کیونکہ جب نماز کی آپ پابندی کریں گے تو آپ کا تعلق اللہ رب العالمین سے اتنا مضبوط ہوگا کہ زندگی کے ہر عمل میں، زندگی کے ہر عمل میں، زندگی کے ہر کوشش میں، زندگی کے ہر میدان میں آپ کا یقین اور توکل اللہ رب العالمین کے اوپر، یہ آپ کی سب سے بڑی طاقت رہے گا۔ جیسی بھی حالات ہوں گے، اگر آپ نے کوئی عمل کیا اور نقصان بھی ہو گیا تو وہاں آپ کی سوچ یہی ہوگی کہ اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا تھا، اللہ نے یہی چاہا تھا، اور شاید اس میں ظاہری طور پر نقصان ہے لیکن اللہ رب العالمین اس میں ہمارا بھلا کرے گا۔ یہ یقین آپ کو حاصل ہوگا، یہ یقین حاصل ہوگا اس وقت جب اللہ سے تعلق اور اس پر یقین آپ کا باقی ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ رباط لشکر سے حفاظت ہے، دشمن کے لشکر سے حفاظت ہے ذالکم الرباط۔ تو کہا تیسری بات کیا؟ مرابط، رباط اختیار کرو، اپنے سرحد کی حفاظت کرو۔ اور اسی لیے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کے ذریعے یہ تلقین کی گئی ہے کہ مسلمان بھی عام انسانوں کی طرح انسان، اس کے اوپر بھی مختلف حالات آئیں گے، اس کے اوپر بھی مختلف قسم کی پریشانیاں آئیں گی، وہ بھی حالات سے دوچار ہوگا، وہ بھی پریشانیوں سے دوچار ہوگا، دشمن کے بھی خطرات اس کے اوپر آئیں گے، مال اور جان کے بھی خطرات اس کے اوپر آئیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنا دماغ کھلا ہوا رکھے، وہ اپنا دماغ کھلا ہوا رکھے، حالات کا مقابلہ کرنے کی تیاری کیے رہے، وہ جانتا رہے کہ جو حالات آئیں گے ان کا ہم اللہ کے پر یقین اور ایمان کے ساتھ مقابلہ کر لیں۔ اور اگر اس کو سمجھنا ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس واقعے کو پر غور کیجیے۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ لشکر کے سپہ سالار تھے، رومیوں سے مقابلہ تھا، اور رومی فوج بہت بڑی تعداد اور بہت زیادہ اسلحے اور ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ میں آئی۔ مسلمان دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے، حالات اتنے سخت تھے کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے نبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین تھے، ان کے پاس لکھا کہ امیر المؤمنین حالات بہت سخت ہیں، اور اگر ہم لوگ یہ مارکا ہار گئے تو مسلمانوں کے لیے جائے پناہ مشکل ہوگی، اور رومی پوری تیاری کے ساتھ اس مرتبہ آئے ہیں، اس لیے ہماری مدد کے لیے بھیجا جائے۔ خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایمان دیکھیے، ان کو واپس خط لکھتے ہیں، اپنے سپہ سالار کو خط لکھتے ہیں، لشکر بھیج کر مدد نہیں کرتے ہیں، لشکر بھیج کر ان کی مدد نہیں کرتے ہیں، بلکہ ان کو خط لکھتے ہیں، اور ایک جملہ، صرف ایک جملہ اس میں لکھتے ہیں کہ جب ایک مومن بندے پر حالات تنگ ہوتے ہیں، مہما ينزل بعبد مؤمن منزل شدت، سخت حالات اس کے سامنے آتے ہیں، حالات کی تنگی اس کے سامنے ہوتی ہے، مشکل حالات اور مشکل لشکر کا مقابلہ ہوتا ہے، تو اس یقین کے ساتھ وہ مقابلہ کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر مشکل کے ساتھ کشادگی ضرور رکھی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے۔ مشکل آئے گی تبھی آسانی آئے گی، اگر مشکلات نہیں آئیں گے تو آسانی کا کیسے پتہ چلے گا؟ ان مشکل حالات کا سامنا کرنے کے لیے یقین رکھو کہ اللہ رب العالمین اس مشکل میں تمہاری مدد کرے گا، اور یہ مشکل فرد جو کہتے ہیں عربی زبان میں کشادگی کے ذریعے ختم ہوگی۔ کیوں؟
آگے ایک جملہ اور لکھا انہوں نے، ولا کہا کہ ایک مشکل سے دو آسانیاں حل نہیں ہوتی، ایک مشکل سے دو آسانیاں حل نہیں ہوتی ہیں، اگر پہلے آسانی رہے اور یہ چاہو کہ اس کے بعد بھی آسانی ہو تو ایسا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مشکل آئے گی تو اس کے بعد آسانی ہوگی، اگر پہلے سے آسانی میں ہو تو اس آسانی کو بچانے کے لیے مشکل حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ پہلے سے اگر آسانی میں ہو تو اس کو بچانے کے لیے مشکل حالات کا سامنا کرنا ہوگا، اور اگر مشکلات میں ہو تو یہ یقین رکھو کہ یہ آسانی ضرور آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یہی آیت اس کے بعد لکھی انہوں نے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، کہ کامیابی اسی میں ہے کہ جو 4 نسخہ اللہ نے دیا ہے اس کو اپنے لشکر کو سناؤ اور اس پر اپنے لشکر کو تیار کرو، اور اس کے ذریعے اپنے مقابل کا مقابلہ کرو، اپنے دشمن کا مقابلہ کرو، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آسانی آئے گی۔ غور کیجئے، تعلیم، اپنے نبی سے تعلیم پانے کے بعد صحابہ کرام کیا کہتے تھے؟ مشکلات کا مقابلہ رو کر حالات کی خرابی کا شکوہ کر کے اور حالات کی خرابی کا ذکر کر کے حالات کا مقابلہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کا دیا ہوا جو نسخہ ہے اس سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل توفیق دے، ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، صبر کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے حالات بدل دے، ہمیں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے۔ رب العالمین جو بے روزگار ہے ان کو روزگار سے کر دے، جو روزگار سے ہے رب العالمین ان کے روزگار میں برکت عطا کر، حلال رزق عطا کر۔ ہم میں سے بیمار ہیں ان کو بیماری سے شفا کامل عاجل عطا کر۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، ہر قسم کے ظلم زیادتی اور ستم سے ہمیں محفوظ کر دے۔ رب العالمین تو ہمارا محافظ ہو جا، رب العالمین تو ہمارا محافظ ہو جا، تو ہمارا رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما، ہر قسم کے حالات سے تمہاری حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم کو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، ایمان کے ساتھ، عقیدت توحید کے ساتھ باقی رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت ہے تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو۔ قولوا ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم اغفر لأمة محمد، اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔